وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مانتے تھے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے تھے، وہ ابھی تک جن کی طاقت کو افراد کی کمی بیشی اور ہتھیاروں کی برتری اور کمتری سے ناپ تول رہے تھے، حیران تو وہ ہوتے تھے کہ مسلمان کس طرح اور کس طاقت کے بل بوتے پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں، لیکن اپنی فوجوں اور گھوڑوں کی افراط اور اپنے ہتھیاروں کی برتری کا ان کو ایسا گھمنڈ تھا کہ وہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ انسان میں کوئی اور طاقت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ طاقت عقیدے اور مذہب کی سچائی ہوتی ہے۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بصرہ میں اس خبر کا انتظار بڑی بے صبری سے کر رہا تھا کہ مرج میں اس کا دھوکہ کامیاب رہا ہے اور مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اس نے فرض کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دی جا چکی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی تھی کہ مسلمانوں کے لیے میلے کی صورت میں پھندا تیار ہو چکا ہے اور مسلمان تیزی سے اس پھندے میں آ رہے ہیں۔ جبلہ کے طور اور انداز ہی بدل گئے تھے۔ گزشتہ رات اس نے اپنے ہاں جشن کا سماں بنا دیا تھا۔ شراب کے مٹکے خالی ہو گئے تھے۔ جبلہ شراب میں تیرتا اور نشے میں اڑتا جوان ہو گیا تھا۔ اس نے بڑھاپے کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے حرم کی جوان عورتیں منمانی کر رہی ہیں اور ان میں سے بعض اس کی قید و بند سے آزاد ہو کر اپنی پسند کے آدمیوں کے ساتھ محل کے باغیچوں میں غائب ہو گئی ہیں۔ خود جبلہ کی مستی کا یہ عالم تھا کہ اس جشن میں نوشی میں ایک بڑی نوجوان لڑکی اس کے سامنے سے گزری تو اس نے لپک کر اس لڑکی کو پکڑ لیا اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر بےہودہ حرکتیں کرنے لگا۔ لڑکی اس کے بازوؤں میں آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ تیری یہ جرت! اس نے لڑکی کو الگ کر کے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا اور بڑے سخت غصے میں بولا، کون ہے تو جو مجھے ناپسند کر رہی ہے؟ تیری بھانجی! لڑکی نے روتے ہوئے چلا کر کہا، تیرے باپ کی بیٹی۔ جبلہ! اس نے بڑی زور سے کہا لگایا، فتح کی خوشی کا نشہ شراب کے نشے سے تیز ہوتا ہے۔ جبلہ نے کہا، اس کی آواز اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، کل جب مجھے خبر ملے گی کہ مسلمانوں کو کچل دیا گیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکا تو میری حالت اور زیادہ بری ہو جائے گی۔ اس کی بھانجی روتی ہوئی جشن سے نکل گئی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب وہ مسلمانوں پر اپنی فتح کی خبر کا منتظر تھا۔ اب تک خبر آ جانی چاہیے تھی۔ وہ باغ میں جا بیٹھا۔ ایک جوان سال خادمہ تشتری میں شراب کی سراہی اور پیالہ رکھے اس کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر سے دربان بڑا تیز چلتا اس تک پہنچا۔ آیا ہے کوئی قاصد؟ جبلہ نے بےتاب ہو کر دربان سے پوچھا۔ کوئی مرج سے آیا ہے؟ قاصد آیا ہے، دربان نے دبے دبے سے لہجے میں کہا، زخمی ہے، بھیجو اسے۔ جبلہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، وہ فتح کی خبر لایا ہے، اسے جلدی میرے پاس بھیجو۔ خادمہ تشتری اٹھائے اس کے قریب کھڑی تھی۔ ادھر سے ایک زخمی چلا آ رہا تھا۔ وہیں سے کہو کہ تم فتح کی خبر لائے ہو، جبلہ نے کہا۔ زخمی قاصد نے کچھ بھی نہ کہا، وہ چلتا آیا۔ اس کے کپڑے اپنے زخموں کے خون سے لال تھے، اس کا سر کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ کیا تم اتنے زخمی ہو کہ بول نہیں سکتے؟ جبلہ نے بلند آواز سے پوچھا۔ بول سکتا ہوں، قاصد نے کہا، لیکن جو خبر لایا ہوں وہ اپنی زبان سے سنانے کی جرت نہیں کی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جبلہ کی آواز دب سی گئی۔ کیا مسلمان پھندے میں نہیں آئے؟ آ کر نکل گئے۔ ہاں، قاصد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، وہ نکل گئے۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ ہم ان کے پھندے میں آ گئے۔ اپنی فوج کٹ گئی ہے، مرج کو انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ جبلہ نے تشتری سے شراب کی سراہی اٹھائی۔ خادمہ نے پیالہ اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ جبلہ نے سراہی بڑی زور سے قاصد پر پھینکی۔ قاصد بہت قریب کھڑا تھا، سراہی اس کے ماتھے پر لگی، وہ گڑبڑا کر گرا۔ جبلہ نے خاتمہ کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر اس کے منہ پر مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ غسانیوں کے بادشاہ کا محل ماتمی فضا میں ڈوب گیا۔ مرج کے بھگوڑے غسانی بصرہ میں آ گئے اور بصرہ ماتمی شہر بن گیا۔
اصل ماتم تو ان کے ہاں تھا جن کے بیٹے، بھائی، خاوند اور باپ اس پھندے میں آ کر مارے گئے تھے جو انہوں نے خالد کے مجاہدین کے لیے تیار کیا تھا۔ اس ماتم کے ساتھ ایک دہشت بھی آئی تھی اور یہ دہشت ہر گھر میں پہنچ گئی تھی۔ ان کے تیر زہر میں بجھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو اس تیر سے خراش آ جائے تو بھی مر جاتا ہے۔ اس کے گھوڑے پر اس کے گھوڑے پروں والے ہیں، کہتے ہیں ہوا سے باتیں کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تھے، ان کا جادو چل رہا ہے، ان کے سامنے لاکھوں کی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ سنا ہے دل کے بڑے نرم ہیں، جو ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں انہیں وہ گلے لگا لیتے ہیں۔ جس شہر میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے، لڑنے والوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ دبی دبی ایسی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ مذہب ان کا سچا معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، یہی ان کی طاقت ہے، جنون سے لڑتے ہیں۔ ان لوگوں پر جو حیرت اور دہشت طاری ہو گئی تھی اس میں وہ حق بجانب تھے۔ تم لوگ بصرہ کو بھی نہیں بچا سکو گے۔ جب اللہ قہر بھرے لہجے میں اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا، تمہاری بزدلی کو دیکھ کر میں نے رومیوں کو مدد کے لیے پکارا ہے، اگر تم مسلمانوں کو شکست دے دیتے تو میں رومیوں کے سینے پر کودتا، ان پر میری دھاک بیٹھ جاتی، مگر تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ رومی ہمارے پایہ تخت کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ وہ اپنے سالاروں کو کوس ہی رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی ایک فوج بصرہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اتنی جلدی؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مرج سے وہ اتنی جلدی بصرہ تک کس طرح آ گئے؟ رومی سالار کو اطلاع دو۔ رومی فوج جو خالد کی کامیابیوں کی خبریں سن کر جبیلہ کی مدد کو آئی تھی وہ بصرہ کے باہر خیمہ زن تھی۔ اس کے سالار کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے تو سالار نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اس فوج میں عرب عیسائی بھی تھے۔ فوج جو بصرہ کی طرف بڑھ رہی تھی وہ خالد کی نہیں تھی، یہ ایک مسلمان سالار شرجیل بن حسنہ کا لشکر تھا جس کی نفری 4000 تھی۔ مسلمان لشکر جو شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا یہ اس کا ایک حصہ تھا۔ خلیفۃ المسلمین کے احکام کے مطابق سالار ابو عبیدہ نے لشکر کے دوسرے حصوں کو بھی یکجا کر کے اپنی کمان میں لے لیا تھا۔ بصرہ پر شرجیل کے حملے کا پس منظر یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین نے حضرت ابو عبیدہ کو ایک خط لکھا تھا، میں نے خالد بن ولید کو یہ کام سونپا ہے کہ رومیوں پر چڑھائی کرے، تم پر اس کی اطاعت فرض ہے، کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہ کرنا، میں نے اسے تمہارا امیر مقرر کیا ہے، مجھے احساس ہے کہ دین کے معاملات میں تم خالد سے برتر ہو اور تمہارا رتبہ اونچا ہے، لیکن جنگ کی جو مہارت خالد کو ہے وہ تمہیں نہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ خالد کو اس لشکر کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ جس وقت خالد اپنے راستے پہ آنے والی تمام رکاوٹوں کو کچلتے جا رہے تھے اس وقت ابو عبیدہ فارغ بیٹھے تھے۔ خالد نے جب مرج کے مقام پر بھی دشمن کو شکست دے دی تو ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت ابو عبیدہ کے دستے دریائے یرموک کے شمال مشرق میں ایک مقام میں موجود تھے۔ ان کے ماتحت 2 سالار تھے، ایک شرجیل بن حسنہ اور دوسرے یزید بن ابی سفیان۔ میرے رفیقو، ابو عبیدہ نے دونوں سالاروں سے کہا، ہم کس طرح شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالی کا جو ابن ولید کو راستے میں آنے والے ہر دشمن پر حاوی کرتا جا رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں سوچا کہ ہم ابن ولید کے کسی کام نہیں آ رہے؟ وہ جوں جوں آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کی مشکلات خطرناک ہوتی جا رہی ہیں، اس کا لشکر تھک کر بے حال ہو چکا ہے، آگے دمشق ہے، بصرہ ہے، غسانی ہیں، عیسائی اور رومی ہیں۔ کیا یہ تینوں یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دیں، اور جب وہ مسلسل کوچ اور لڑائیوں سے شل ہو جائیں اور ان کی نفری کم ہو جائے تو انہیں کسی مقام پر گھیر کر ختم کر دیا جائے؟ رومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا، سالار یزید نے کہا۔ رومی لڑنے والی قوم ہے اور اس کے سالار عقل والے ہیں۔
خدا کی قسم میں رومیوں کو ایسا موقع نہیں دوں گا۔ ابو عبیدہ نے پرجوش لہجے میں کہا، کیا ہم اتنی دور سے ابن ولید کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں، تو نے جو سوچا ہے وہ ہمیں بتا ابو عبیدہ۔ شرجیل بن حسنہ نے کہا، اللہ اس کا مددگار ہے۔ ابن ولید کے آگے دمشق اور بصرہ دو ایسے مقام ہیں جہاں رومیوں اور غسانیوں نے اپنی فوجیں جمع کر رکھی ہوں گی۔ ابو عبیدہ نے کہا، اس سے پہلے کہ سالار اعلیٰ ابن ولید بصرہ پہنچے ہم بصرہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ رومی اور غسانی بھی تازہ دم نہیں رہیں گے۔ ابن حسنہ، ابو عبیدہ نے شرجیل سے کہا، میں یہ کام تمہیں سونپتا ہوں، 4000 نفری کافی ہوگی۔ ابو عبیدہ نے سالار شرجیل بن حسنہ کو ہدایات دیں اور بصرہ کو روانہ کر دیا۔